إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق اللہ. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فساد پھیلانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑائے جانے والے موبائل ہے. کیونکہ یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں آپس میں شرم حیا بالکل ختم کر دیتا ہے. کوئی بات ایسی ہو جو آپ آمنے سامنے نہیں کر سکتے، وہ آپ موبائل پہ بلا جھجک کر سکتے ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اگر آمنے سامنے کھڑا ہو تو وہ الفاظ تو دور کی بات ہے، وہ لفظ بھی منہ سے نہیں نکلتا جو آپ نے بات کہنی ہے. لیکن جب وہی اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں آمنے سامنے سے ہٹ کے، تو گھر میں جا کر میسج کے تھرو وہ اپنی بات کو اس تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن تب یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا. وہ کیونکہ تب شیطان ہوتا ہے اور وہ شیطان کہتا ہے کہ کر دو جو بھی تم کر سکتے ہو، ادھر تمہیں کون دیکھنے والا. اور اسی طرح ہمارا معاشرہ اس آیت کی طرف جا رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. لیکن اس موبائل کے ذریعے آپس کی دوستیاں، آپس میں رابطے، کون کہاں پہ ہے دوسرا کہاں پہ ہے، یہ ایک دوسرے کو نہیں پتہ، نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہے نہ کبھی ملے ہیں. لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے لیے یہ حال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اپنے گھر والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائیں گے، ہم تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور جو ہم یہ کام کر لیتے ہیں اور پھر جا کر آپس میں نکاح کر لیا، اور نکاح کون سا کیا؟ عدالتی نکاح، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرما رہے ہیں، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب ولی کون ہے؟ ولی باپ ہے. اگر باپ اس عورت کے پاس، اس لڑکی کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب وہ یہ کہے کہ میں نے عدالت میں نکاح کر لیا ہے، وہاں پر میرے پاس وکیل موجود تھے، وہ میرے ولی ہیں، جب تک باپ پاس نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے تو تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہہ دے کہ ہم نے پاک نکاح کیا ہے، ہم نے تو اپنے نکاح کی شرائط مکمل کی ہیں، میرا گواہ میرا دوست بنا تھا، میرا گواہ میرا یہ فلاں دوست بنی تھی، تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے. اگر وہ نکاح اس نکاح کو مان بھی لیتے ہیں اور نکاح کرنے کے بعد اگر وہ کوئی میاں بیوی والا تعلق بھی کرتے تو وہ زانی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا نکاح تو ہوا ہی نہیں.
نکاح کی شرائط مکمل نہیں ہیں۔ تو جب یہ موبائل آپس میں جب باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک شخص کسی اور شہر میں ہے، دوسرا کسی اور شہر میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 6669 میں، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے، خلوت گزاری نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب موبائل میں کس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ موبائل میں، اور موبائل ایک ایسی چیز ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ کسی بھی قسم کا شرم و حیا کا لحاظ نہیں رکھتی۔ ایک انسان کسی عورت سے بات کر رہا ہے اور اس کے بعد اس عورت سے کہتا ہے کہ تم اپنا گھر چھوڑ کے آ جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا، اپنے گھر میں پناہ دوں گا، میں فلاں کام کروں گا۔ تو آج کل اس معاشرے میں یا اس کے بطور بہت ایسے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، روز کوئی نیا واقعہ، روز کوئی نئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اگر اس کی تہ تک جائے تو یہ کہیں کہ یہ بات ہو سکتا ہے فیک بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، تو یہ فیک تب کہلائے جب صرف اور صرف اس بات پر، یعنی کہ ایک ویڈیو بن رہی ہو کہ یہ صرف اور صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ اب جو آج کل جو بہت ہی مشہور واقعہ جو چل رہا ہے اور بہت ہی اس بات پہ یعنی کہ ہر کوئی بات کر رہا ہے، دو لڑکا لڑکی ہیں جن کی عمر کوئی 20-30 سال کی نہیں ہے، یہاں 20-21 سال کی نہیں ہے۔ کتنے سال کے بچے ہیں؟ دو بچے ہیں، ایک 14 سال کا اور ایک 15 سال کا، زیادہ بڑی عمر نہیں ہے، ایک 14 سال کا اور ایک 15 سال کا، اور یہ دونوں اپنے گھر سے بھاگ چکے ہیں اور بھاگ کر انہوں نے آپس میں نکاح بھی کر لیا ہے۔ لیکن وہ جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ اس لڑکی کو جو بھگا کے لے کر آئے ہیں اس کو انہوں نے اپنے گھر پناہ دی ہے کہ اس لڑکی نے ہمارے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے تو یہ ہمارے گھر میں ہماری بہو بن کے آئی ہے، اب اس کو کوئی چھیڑے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ بھئی کہاں کی بہو بن کے آئی؟ اور اس لڑکی کو بھی اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑ کر، جنہوں نے اس کو بچپن سے پالا، اس کو کھلایا پلایا، اس کو اس مقام تک پہنچایا، ان کو چھوڑ کر، اور بعد میں یہ کہا جا رہا اس کے والدین نے جب بعد میں اس کے خلاف، اس لڑکے کے خلاف عدالت میں کیس کیا ہے تو وہ لڑکی آگے سے کیا الفاظ بول رہی ہے یا اس کو بلائے جا رہے ہیں اور خود بول رہی ہے کہ میرے والدین نے مجھے یہ مسئلہ ڈالا ہوا ہے کہ روز مجھے عدالت میں گھسیٹ لاتے ہیں۔ اور جب لوگوں نے آپس میں مل کر، اس کے دوستوں نے یا جو بھی، اس نے اپنی عمر بتائی کہ میری عمر اتنے سال ہے، تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ بہت خوش ہو رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم لوگ کیس جیت آئے ہیں اپنے والدین سے، میں کیس جیت آئی ہوں۔ تو میرے اس کے والدہ، اس کے والدین کا جو حال ادھر ہو رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، جو سب ہر میڈیا میں ہر جگہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین سے وہ لڑکی جیت گئی ہے۔ اب کس چیز میں جیتی ہے؟ نافرمانی میں جیتی ہے، دغا بازی میں جیتی ہے، دھوکے بازی میں جیتی ہے۔ اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت خوش ہے، اپنے والدین کے خلاف وہ روز کوئی نہ کوئی ایک نئی بات گھڑتی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایک نئی بات کہتی جا رہی ہے کہ میرے والدین اس طرح، اور اس کے والدین روز گھر میں اس طرح ان کا برا حال ہے کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن آج کل اس طرح معاشرے میں کوئی فرق نہیں پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس موبائل نے جو ہمارا بیڑا غرق کر چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں رکھتے، نہ اپنے والدین کا، نہ اپنے معاشرے میں اس چیز کا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین کی کیا عزت رہ جائے گی۔ ہمارے کالونی میں جہاں پہ سارے میرے والدین کے اتنے اچھے یا اخلاق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ذرا آج کل یہ باتیں نہیں سوچی جا رہی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپس میں نکاح تو کر لیتے ہیں، جھوٹا نکاح آپس میں کر لیتے ہیں۔ نکاح کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لڑکا اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے اور لڑکی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ آ جا کے کہیں کو اس کو مار دیتا ہے یا کوئی فلاں کو کام کر دیتا ہے۔ تو اب جو سامنے بات آ رہی ہے ان دونوں لڑکا لڑکی کی جو گھر سے بھاگے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے اس کے پیچھے ایک گینگ ہے جو اس طرح کے کام کر رہی ہے، لڑکیوں کو بھگا کے اب وہ لڑکی کہاں جائے گی؟ اب وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا، اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنی۔ وہی تو لڑکی تو ابھی تک یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تو یہی اس کا مطلب ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے کام ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہیں، اس سے دور رہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت گزاری نہ کرے جو اس کے لیے حلال نہ ہو. اب حلال کون کون نہیں ہے؟ ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن جی نے بتایا کہ کون کون تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن حدیث کے مطابق چلیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی والدین جو فیصلہ کرتے ہیں، اب جو لڑکا لڑکی جو آپس میں محبت کی ہے، جو بھی کیا آپس میں انہوں نے جھوٹا نکاح بھی کر لیا، تو وہ لڑکا لڑکی جو ہیں اگر والدین نے اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو اپنے گھر میں بند کر لیا کہ تم نے ایسے حرکت نہیں کرنی، اب وہ جو سوچ رہے ہیں وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری محبت کا کیا ہوگا، ہم نے جو وعدے کیے ہیں اس کا کیا ہوگا، ہماری محبت یہ ہماری محبت ہو. انہوں نے وہ دیکھنا ہے. لیکن والدین نے کیا دیکھنا ہے؟ والدین نے آگے اس کا فیوچر دیکھنا ہے کہ آگے کیا، کس طرح چل کے کیا کرے گا، اس کی اولاد کیا کرے گی، آگے جو میرے باقی بچے ہیں وہ کیا کریں گے، انہوں نے وہ دیکھنا ہے. تو وہ جو والدین جو فیصلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسا فیصلہ ہوگا جو قیامت تک، اور انشاءاللہ وہ جنت میں فیصلہ لے کر جائے گا. یہ وہ مکمل ایک یقین ہے کہ جو فیصلہ والدین اپنے بچوں کے حق میں کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی جنت بن کے رہتی ہے. اور وہ ایسی جنت جو آخر میں بھی قیامت کے دن وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں ہی ساتھ جائے گی. تو وہ ایسی ایک یعنی کہ والدین کا جو فیصلہ ہے. لیکن جو آج کل کے معاشرے کے بچوں کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ساتھ ہے کہ ہمارا بس ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں آزاد کر دیا جائے، ہم جو چاہیں وہ جو مرضی کریں، ہمیں کوئی روکے نہ. ہمارا آج کل یہ چل چکا ہے. وہی جس طرح والدین چلا رہے ہیں ان کو بہترین پتہ ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح لے کر جانا ہے. اپنی اولاد کا جو اب یہ 14-15 سال کے جو آج کل یہ بچے، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ جب بالغ عمر کا پہنچ جائے تو تب ان کا نکاح کرو. ابھی وہ اچھے طریقے سے بڑے بھی نہیں ہوئے تو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. صرف اور صرف یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، جو ٹی وی پہ واحد چیزیں دکھائی جاتی ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے ہمارے آج کل کے بچے خراب ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا ڈرامہ آیا ہے. اب اس سیریل کا نام کیا ہے؟ ڈرامہ نام ہے. اب وہ کر ہی اس میں ڈرامہ رہے ہیں تو ہمیں یعنی کہ اس کو سیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے بچے وہ روز ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ سالی اپنے اس سے جیٹھ سے محبت کر رہی ہے، فلاں کس سے محبت کر رہی ہے، فلاں کس سے محبت کر رہی ہے، ایک بھائی اپنی بھابھی سے محبت، یہ دکھایا جا رہا ہے. تو ظاہری سی بات ہے ہمارے بچے بھی وہی سیکھیں گے. ایک لڑکا علیحدہ بیٹھ کے کمرے میں کنڈی لگا کے وہ دور دراز دوسرے شہر میں کسی عورت سے بات کر رہا ہے، پھر وہ آپس میں بھاگ کے انہوں نے شادی کر لی، بعد میں یہ کر لیا. جو سارا کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ہمارے بچے بھی اس کے مطابق چلیں گے. اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے تو چھوٹے ہیں ان کو نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سب موجود ہیں. تو پھر جو ہمارا جو سب سے مین پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جب دیکھتے ہیں بچے کو تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیکھو اس کے ساتھ جوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے. بچپن سے یعنی کہ یہ ہمارا کام ہوا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دیکھو جوڑی کس طرح کی لگ رہی ہے. اور پھر جب ان کے سامنے ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ جوڑی کس طرح، ایسا سنتے سنتے وہ بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد اور پھر وہ جوڑی کی جوڑی ایسی بن جاتی ہے، اور پھر وہ جوڑی نہیں بنتی، وہ شادی سے پہلے جوڑی بن جاتی ہے. تو ہمیں ان باتوں کا، ان کاموں کا، اور جو ہمارا جو معاشرے میں چل رہا ہے، اور آج کل جو جس طرح کے بچوں کے حالات چل رہے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے بولتا ہے تو اس کو ڈانٹے، یا آپ کا بچہ کسی سے بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹے. چھوٹا ہے اس کو اسی وقت پکڑ لیں. یہ نہ ہو کہ بعد میں ہاتھ سے نکل جائے، پھر بعد میں ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ بڑا ہو گیا، ہماری بات نہیں مانتا، تو ہمیں کیا کریں گے، ہم اس کو سمجھائیں، کس طرح سمجھائیں، آگے سے دھمکیاں دیتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں جب وہ کسی سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے یا اپنے کسی بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں. ہم اس کو دیکھ کے یار دیکھو ذرا کتنا ہوشیار ہو گیا، کس طرح کے الفاظ، اتنے چھوٹی عمر میں اتنے بڑے بڑے الفاظ بولنا شروع ہو گئے. جب ہم اس کو اس طرح کا بڑھاوا دینا شروع کرتے ہیں تو بڑے ہو کے پھر ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بڑے ہو کے پھر ایسے معاملات بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں.
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. اگر وہ چھوٹے ہیں آپ نے ان کے ہاتھ میں، جس طرح کا آج کل کا دور چل رہا ہے، آن لائن اسکولنگ پڑھائی جا رہی ہے، آن لائن کالج پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بچوں کی ضرورت بن چکی ہے یہ، لیکن یہ لازمی کیا جائے کہ جب تک بچوں کی شادی نہ ہو جائے، جب تک بچوں کی شادی نہ ہو جائے تب تک ان کے موبائل چیک کیے جائیں. تب تک ان کے اگر بچے موبائل نہیں دیتے تو ان سے چھین لیا جائے. اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز دی تو بعد میں چھین لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ایک شخص جو اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ جو میرا باپ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو، یا اس طرح سے ہے کہ وہ میرا باپ کہتا ہے کہ جو تم کماتے ہو اس میں میرا بھی حصہ ہے. تو وہ آگے کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، تو میرا باپ خود جا کے کمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ اس نے غلط الفاظ استعمال کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے. تو اس کے باپ نے راستے میں آتے ہوئے کوئی ایسے اشعار بولے تو جو صرف اور صرف اس کو پتہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی نازل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اس کا باپ یہ فلاں الفاظ بولتا ہوا آ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ یہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لگا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو اتنا بڑا کیا ہے، اس کو کھلایا پلایا سب کچھ کیا ہے، تو اب یہ میرے خلاف شکایت کر رہا ہے، یا میں اس سے کچھ مانگوں یہ مجھے دیتا نہیں ہے. تو اس نے آگے اور بھی کافی باتیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات سن لو، تمہارا مال اور تم خود اپنے باپ کے ہو، وہ تم سے چاہیں تمہارا سب کچھ چھین لیں، یہاں تک کہ تمہارے کپڑے بھی چھین لیں، لیکن تم نے اف نہیں کرنا. تو یہ طریقہ کار ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو اولاد کے لیے کہ اپنے والدین کا فرما بردار بنے، جو جس طرح چلاتے ہیں اس کے مطابق چلا جائے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی غلط راستے پہ نہیں لے کر جائیں گے، کیونکہ کزن ہو، بھائی ہو، دوست ہو، مامے ہوں، چاچا ہو، جو بھی ہو، ہر کوئی آپ سے حسد کر سکتا ہے، ہر کوئی آپ کے بارے میں برا سوچ سکتا ہے، لیکن والدین ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچ سکتے، کبھی ان سے حسد نہیں کر سکتے. اور اپنے ان کا بچہ جتنی اونچائی پر جاتا رہتا ہے، جتنی اونچائی پر جاتا رہتا ہے، اور ایک ساتھ سے یہ کہ وہ اور اس کے لیے سیڑھی بنتے جاتے ہیں کہ اور اونچا جاؤ، اور اوپر جاؤ، اور بلندیاں پاؤ، وہ یہ کہتے ہیں. تو ہمیں یہ بات بھول جانی چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر آپ کسی عورت کو پسند کرتے ہو، کسی عورت کو پسند کرتے ہو، تو والدین کو کہو، والدین آپ کے لیے اس کے گھر جائیں، رشتہ لیں، جا کے اسے اچھے طریقے سے آپ اس کو اپنے گھر لے کے، یہ نہ کرو کہ اس کو بھگا کے لے جاؤ یا فلاں کام کرو. تو اگر کسی سے آپ، یعنی کہ کوئی لڑکی پسند آتی ہے، صرف اور صرف کس وجہ سے، یہ نہیں کہ اس کے ماڈلنگ کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے دین کے لحاظ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ اگر کوئی محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اگر کوئی کسی سے بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، اگر کسی کو دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے، اگر کسی سے ہاتھ روکے تو اللہ تعالیٰ کے لیے روکے، تو اس کا ایمان مکمل ہے. تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس کے پردے کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے گھریلو ماحول کی وجہ سے، تو پھر آپ اس کے گھر اپنے والدین کو کہیں کہ فلاں عورت ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، تو آپ اس کے گھر جائیں، جا کے میرے لیے اس سے بات کریں. تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے، قرآن جیت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. تو پھر ہمیں اس طرح اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک رہے گا. والدین اپنے بچوں پر تھوڑا دباؤ رکھیں گے انشاءاللہ، تب بھی ہمارا معاشرہ صحیح چلے گا. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اگر اس کے مطابق چلیں گے تب بھی ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے اور جہنم سے ہم بچے رہیں گے، غلط کاموں سے بچے رہیں گے، نیکیوں کی طرف انشاءاللہ تعالی زیادہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نكمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا شافي الإمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.